الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش برسے جس میں اندھیرے بھی ہوں اور گرج اور چمک ہو، تو وہ اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اس کی کڑک کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ قریب ہے کہ اس چمک کی وجہ سے کہ وہ چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، جب وہ روشن ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی قوت سماعت اور بصارت لے جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ گزشتہ کئی آیات سے منافقین کے احوال ذکر ہو رہے تھے، اور پھر ان کی اس حالت کو حسی مثالوں کے ذریعے اب سمجھایا جا رہا ہے۔ کچھ مثالیں کل کے درس میں اور ایک مثال پرسوں کے درس میں گزری تھی۔ آج کے اس درس میں جو مثال دے کر منافقین کی حالت کو سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب موسلادھار بارش ہو، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو دوپہر کے وقت ایسے لگتا ہے جیسے رات آ چکی ہو، زیادہ گہرے بادل وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اسی طرح عصر کے بعد اگر زیادہ گہرے بادل آ جائیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو زیادہ گہرے بادل ہوتے ہیں ان میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، گرج چمک وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اب ایسی جو صورتحال ہوتی ہے، عام طور پر اس طرح کی جو بارش ہوتی ہے مصیبت والی بارش ہوتی ہے۔ ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رخ فرمایا کرتے تھے، نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ایسی صورتحال میں یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن یہاں اصل سمجھانے جو کہ منافقین کی صورتحال ہے، تو اس سے مراد جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ دل مضبوط تب ہوتا ہے جب دل میں ایمان ہو۔ اگر دل میں ایمان نہ ہو، دل مضبوط نہیں رہتا، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بھی آدمی جو ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ بارش اس کیفیت میں جب ہو تو یہ ایک عذاب، تکلیف اور مصیبت کی صورت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رحمت کی بارش بنانے پہ قادر ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور اس کو اپنے لیے عبرت کا سامان نہ سمجھا جائے، یہ سب سے بڑی
احمقانہ حرکت ہوتی ہے۔ ایک تو ہے مشرکین مکہ کا اور کافروں کا طرز عمل، قرآن پاک میں جس کو ذکر کیا گیا کہ مشکل وقت میں وہ کیا کیا کرتے تھے، مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب کسی مشکل میں پھنستے تو اس وقت بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ سے مانگتے، اے اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اگلے جملے میں یہ بات سمجھا رہے ہیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتے تھے تو اس وقت وہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر اسفار بحری ہوتے تھے، کشتیوں پہ سفر ہوتے تھے، بحری جہاز تو اس وقت ہوتے نہیں تھے۔ آج کل جیسے ہمارے ہاں یہ موٹر وغیرہ والی کشتیاں ہیں، یہ تو ہوتی نہیں تھی، جو ہاتھ سے کشتی چلتی تھی وہ کشتی ہوتی تھی۔ اب اس کشتی کے چلنے میں سب سے زیادہ جس چیز کا دخل ہوتا تھا وہ موافق ہوا کا ہوتا تھا۔ جس طرف کشتی چل رہی ہے ہوا کا رخ بھی ادھر ہو تو کشتی آسانی سے چلتی تھی، ہوا کا رخ مد مقابل آ جائے تو پھر کشتی الٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا تھا۔ اسی طرح کبھی اگر سمندر میں موجیں کسی جگہ زیادہ ہوتی ہیں اور سمندر کی موجیں اگر کسی نے دیکھی ہوں تو بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے بندے کو ڈر لگتا ہے، تو بڑی بڑی موجیں اور اس طرح موافق مخالف سمت سے جو ہوا آئے تو کشتی جب الٹنے کا ان کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ اب تو بس ہماری ہلاکت پکی ہے، ادھر سے پانی کی موجیں آ رہی ہیں، ادھر سے مخالف سمت پہ ہوا آ رہی ہے، اب ہماری ہلاکت پکی ہے۔ اب کیا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اے اللہ اب اس صورتحال سے بچانے والے آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے، اب اس سے نجات دے دیں، ہم آپ کے مخلص بندے بن کے زندگی گزاریں گے، اللہ آپ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں پھر جب ہم انہیں نجات دے دیتے ان کے مانگنے پر تو پھر اذا ہم یشرکون، پھر اپنا پرانا کام پھر شروع کر دیتے تھے، حرکات سے باز نہیں آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کچھ وقت آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کچھ وقت ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات نہیں مانی تھی، اس لیے کہ ان کا مقصد تو عبادت کرنا تھا نہیں، ان کا مقصد مزید اپنے شرک کو پختہ کرنا تھا، اپنے کام پہ جو ہے تو مہر لگوانی تھی، ان کو اس کام پہ لگا کے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اور تمام انبیاء اکرام کے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ خود بھی توحید پہ چلیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی توحید کی دعوت دیں۔ جو خود توحید کا داعی ہو وہ کبھی شرک کا مرتکب ہو نہیں سکتا۔ تو ایک طرز عمل مشرکین کا تھا، منافقین کا تھا، وہ بھی مشکل وقت میں جو ہے نا تو مشرکین مکہ جو تھے اور کافر لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لیکن ایسے مواقع پہ یہ منافقین جو تھے نا ان کو یہ توفیق پھر بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، یہ پھر بھی اپنی پرانی حرکتوں پہ چال بازیوں پہ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو سمجھایا گیا کہ ایسی صورتحال میں ان کو ہوتا کیا ہے، اب جب بجلی کو چمکتا دیکھتے ہیں، گرج چمک دیکھتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بس ہمارا وقت پورا نہ ہو رہا ہو، اس چمک کی وجہ سے ہم مر نہ جائیں۔ حالانکہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر اسی بہانے موت نے آنا ہو تو موت ٹلتی نہیں ہے، اور اگر موت اس بہانے نہیں ہے تو چاہے جتنی بجلی چمک جائے آدمی کو موت نہیں آتی۔ اب یہ کل ہی کا واقعہ ہے کہ ترکی اور شام کے اندر جو اس وقت کی رپورٹیں ہیں اس کے مطابق تقریباً 3 یا 4 گھنٹوں کے اندر 22-23 جھٹکے زلزلے کے لگے ہیں اور کئی عمارتیں زمین بوس ہوئی ہیں۔ اس صورتحال میں بھی کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو بچ چکے ہیں، وہ زخمی بھی نہیں ہوئے، زندہ بھی رہ گئے، اور کئی افراد ایسے ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ صرف زلزلوں کی وجہ سے موت آتی ہے نہ کسی اور وجہ سے، جس وجہ سے موت مقدر ہے اس وجہ سے، اور جس جگہ پہ موت مقرر ہے اس جگہ پہ آدمی ضرور پہنچتا ہے۔ کسی بھی پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے فوراً اس بات سے ڈر جانا کہ میں یہ کام نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے مجھے موت نہ آ جائے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہو،
جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں وہاں تک کوشش کریں، آگے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں۔ ہم کوشش ہی نہ کریں اور بیٹھ جائیں پھر راستے نہیں کھلتے۔ راستے تب کھلتے ہیں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہو وہاں تک ہم کوشش کریں، اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جیسے ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہے، اس نے کسی سے سن لیا کہ جس آدمی کے بارے مقدر میں جو رزق ہوتا ہے وہ اسے ضرور مل کے رہتا ہے، ہر حال میں وہ کھاتا ہے۔ اب اس نے یہ بات سنی، عقل سمجھ پوری تھی نہیں، بس نقل کرنے کا شوق تو تھا لیکن نقل کے ساتھ ساتھ عقل نہیں تھی۔ وہ جا کے کہیں دور دراز جگہ میں بیٹھ گیا، جنگل میں یا کہیں اور بیٹھ گیا، تو اب اس نے کہا کہ میرے مقدر میں جو رزق ہے مجھے ضرور ملے گا اور میں اس کو ضرور کھاؤں گا۔ روٹی اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے کھا نہیں رہا۔ شکاری تھے یا چور تھے، وہ آئے اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس کے سامنے کھانا پڑا دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے کہا بھائی کھانا مل رہا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب وہ آئے تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یار اس کے سامنے پڑا ہو، یہ کھا نہیں رہا، تو ممکن ہے کہ اس نے کوئی چیز ڈالی ہو، کوئی زہر ہو، کوئی اور چیز ہو، لہٰذا پہلے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کھائے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ مل کر ہم بھی کھا لیں گے۔ اب اس کو کہیں کھانا کھا، وہ کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، جو میرے مقدر میں ہوگا میں ضرور کھا کے رہوں گا، میں یہ نہیں کھاتا، تم نے کھانا کھا لو۔ ان کو تو چونکہ شک پڑ چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا لگتا ہے ہمیں۔ اب جناب انہوں نے جب اس کو 2-3 مرتبہ کہا اس نے نہ کہا، انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دی۔ جب اس کو مارا، مار کھانے کے بعد اس نے روٹی کھا لی۔ پھر بعد میں وہ کہنے لگا، کہتا ہے مجھے اب پوری بات سمجھ آئی ہے، مقدر میں جو رزق ہوتا ہے وہ ملتا ضرور ہے لیکن جوتے کھانے کے بعد۔ تو کئی لوگوں کی سمجھ جو ہوتی ہے نا، وہ ان کو جلدی بات سمجھ نہیں آتی، یہ پوری بات سمجھ نہیں آتی، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ جو اسباب آپ کے اختیار میں ہیں ان کو آپ اختیار کریں، اس کے بعد کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں۔ رزق کی تلاش یہ ہمارے بس میں ہے، ہم کر سکتے ہیں، جو مقدر میں ہوگا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ یہ نہیں کہ ہم گھر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے جی اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہوگا وہ دیں گے ضرور، ایسے نہیں ہوتا، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات اگلی آیت میں جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ بات ہے کہ اگر ان کو اس بات کا خوف ہے تو یہ بھی تو یہ جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ ان کی سننے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیں، اسی طرح دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ چھین لیں۔ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو نہ انہیں پتہ چلے گا بارش ہو رہی ہے، نظر بھی کچھ نہیں آئے گا، تو بارش جتنی وہ بادل جتنے زیادہ گرج چمک جائیں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہو کیا رہا ہے۔ بس یہ ہے اگر باہر بیٹھے ہوں گے جسم گیلا ہو جائے گا، گھر میں بیٹھے ہوں گے تو پتہ بھی کچھ نہیں چلنا، تو ان کی کیفیت یہ ہے۔ اس لیے اصل ان تمام مثالوں سے جو بات سمجھانی ہے وہ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ ایمان ایک قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اگر اس کی حفاظت نہ ہو تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے آدمی دنیا میں بھی پرسکون نہیں رہ سکتا، آخرت میں تو پرسکون رہنا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایمان نہ ہو، ایمان کے بغیر جتنی بھی عبادات کی جائیں کوئی ایک عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اس کا ثواب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک مطلب کوئی خان صاحب تھے تو انہوں نے سن لیا کسی سے کہ بھائی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں جس کا سایہ اتنا زیادہ ہے کہ 70 سال بھی ایک گھوڑا بھاگتا رہتا اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک خطیب صاحب تھے، وہ مجمع سے بار بار سبحان اللہ کہلوا رہے تھے۔ جب بیان ختم ہوا نا، اس نے کہا آپ نے تو جنت میں درخت لگوا دیا، مصیبت میرے لیے ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دنیا میں بھی میں درخت کاٹتا ہوں، آخرت میں اگر درخت کاٹنے پڑے اتنے زیادہ کیسے کاٹوں گا؟ ٹھیک ہے، تو خیر وہ تو ان کو بات پوری سمجھ نہیں آئی، آخرت میں تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک سمجھانے کے لیے چیز تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اجر زیادہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ
یہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر دیں گے۔ یہ 10 گنا اجر ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اجر بہت زیادہ دے دیں۔ بس یہ ہے کہ ہم جو نیک اعمال کریں ان کو بچا کے اللہ کے پاس لے جائیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا، نیک عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اس عمل کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنی آسان ہے، نماز کو بچا کے رکھنا مشکل ہے۔ قرآن پڑھنا آسان ہے، قرآن کو بچا کے رکھنا مشکل ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے، اس کو بچا کے رکھنا مشکل ہے۔ کیوں؟ آج ہمارے اندر روحانی بیماریاں آ چکی ہیں۔ سب سے زیادہ جو آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں برائی اور روحانی بیماری میں سے چلے وہ حسد اور کینہ ہے۔ سب سے زیادہ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے۔ ایک حدیث مبارک میں 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے حسد، ایک ہے غبطہ۔ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، دل میں یہ حسرت ہو یہ نعمت اس سے چھین جائے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور غبطہ یہ ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی یہ دعا کریں اللہ اس کی نعمت میں بھی اضافہ فرما اور یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر یہ بات دل میں آئے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ بری بات ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حسد کی جو بیماری ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے رکھ دیتی ہے، اتنے جلدی اس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جس طرح اعمال کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ان اعمال کو بچا کے رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اعمال اختیار کریں گے، اعمال کو بچا کے رکھیں گے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اگر اعمال والی زندگی نہ ہو تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے ہم نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال بھی بچانے ہیں۔ ان کے لیے بنیادی طور پر جو روحانی بیماریاں ہیں ہمیں ان سے بچنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ